السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو کیا فاخرہ خانم اتنی بری ہیں کہ اپنی سگی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر بھی اس کو پوچھنے نہ آئی؟ فاخرہ خانم کے ساتھ ساتھ ناصرہ بھی وہی کر رہی ہیں جو فاخرہ کر رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ناصرہ کو کیا لالچ ہے کہ وہ ایک بہن جو ہاسپٹل میں پڑی ہے اور چند فاصلے کی دوری پر دونوں بہنیں بیٹھی ہیں سکون سے آرام سے، لیکن وہ اپنی بیمار بہن کا حال چال پوچھنے کے لیے نہیں آئیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ آخر ان کے درمیان ایسے کیا معاملات اس وقت چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ بچے ماں کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے، بچے رو رہے تھے، اکیلے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بہنوں کا پاس ہونا بہت ضروری تھا، لیکن لڑائی کی نوعیت یا اختلافات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اس حالت میں بھی بہنوں نے آنا گوارا نہ کیا۔ اور راشدہ ملک کے جو کامنٹس باکس ہیں وہ بھرا پڑا ہے، لوگوں کے سوال ہیں اتنے کہ آخر کیوں نہیں آئی وہ، اور اس وقت جو سمپتی مل رہی ہے، ہمدردیاں مل رہی ہیں، وہ مل رہی ہیں راشدہ ملک کی فیملی کو، اور زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ناصرہ اور فاخرہ کو۔ اور فاخرہ کو تو یہاں تک بولا جا رہا ہے کہ شاید یہ لالچ میں آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ فاخرہ اس کی بیٹی کا رشتہ لے لے گی۔ دیکھیں، رشتے تو جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جس کا لکھا ہے وہیں پہ ہی ہونا ہے، لیکن جو یہ لڑائی کی شروعات تھی شاید مجھے کہیں نہ کہیں سے لگتا ہے کہ ان کی طرف سے تھی، یعنی کہ راشدہ ملک کی طرف سے تھی، جس کی وجہ سے اب بہنوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں بھی بہن کو ملنا نہیں چاہتی۔ فاخرہ خانم حج پر جاتے ہوئے نہ بہن سے ملی، نہ واپس آ کے بہن سے ملی، بلکہ جب فاخرہ خانم واپس آئیں تو کچھ ایسی پوسٹ شیئر کی ان کی بھانجی نے اور ان کی بہن نے جس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو کچھ سنانا چاہتی ہیں۔ تو جب آپ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں انفالو کر دو، بچے اپنے بڑوں کو انفالو کر دیں، ٹھیک ہے، جن سے آپ نے سیکھا ہو، جو آپ کے ٹیچر ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری لگاؤ کہ جس سے اگلے کو آپ فیل کروانے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ ہم سے جلتے ہیں، آپ ہماری خوشیوں کو برداشت نہیں کر پا رہے، اس طرح کی۔ اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً جب آپ سے آپ کی فیملی، آپ رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ ایک پازیٹیو بات کرنے کی بجائے ایک ایسی بات کرو جو جس سے اگلے کی دل آزاری ہو۔ مثال کے طور پر ایک Q&A ویڈیو کی تھی راشدہ نے اور ان کی بیٹی نے، ملائکہ نے، اور اس میں بالکل بھی اس طرح کا کوسچن ایڈ کرنا نہیں چاہیے تھا جو انہوں نے کیا، کیونکہ بہن بھائیوں کے خلاف اس طرح سوشل میڈیا پہ اس طرح کی زبان بولنی نہیں چاہیے جو کہ ملائکہ بشیر نے بولی تھی، اور اس کے ساتھ مکمل اس کا بس اپنی بیٹی کا ساتھ دیا تھا راشدہ ملک نے۔ جب کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کی فیملی میں کوئی سنیکس ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں، یہ تو ہر فیملی میں ہوتے ہیں اور ہماری فیملی میں بھی ہیں، اور اس پر خوب ہنسی مذاق کیا تھا، دونوں ماں بیٹیوں نے بہت زیادہ ہنسی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے چھوٹے موٹے اختلافات چل رہے ہیں یا آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، لیکن کبھی نہ کبھی بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے سامنے آنا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے رشتے کو مزید کمزور کرتے ہو اور سامنے والے کو ہرٹ کرتے ہو۔ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ فاخرہ خانم اپنی وائٹی فیملی کو کبھی بھی اس چیز کا، اپنی وائٹی فیملی کو کبھی بھی انہوں نے کوئی اس طرح کے آنسر کیا ہو کہ بھئی ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی بہنیں آپ سے کیوں نہیں ملتی، کیا وجہ ہے، آپ کے اختلافات کیوں ہیں، آج کل آپ ایک دوسرے کے ساتھ نظر نہیں آتے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ بندی جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتی اور کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی، مطلب کہ ایک چپ سو سکھ۔ ناصرہ بھی ایسی ہے، ٹھیک ہے، ناصرہ سے بھی ظاہری باتیں سوال ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن راشدہ اور ان کی بیٹیاں کچھ زیادہ ہی اس چیز پہ جو ہے وہ بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے شاید کہ بہنیں بہت زیادہ ہرٹ ہیں۔ راشدہ چھوٹی ہے، وہ بیٹیوں کی جگہ تھی، شاید وہ بہت زیادہ اس سے پیار کرتی تھی، ان کو امید نہیں تھی کہ ہماری بہن جو ہے وہ جب
اتنا سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کر لے گی تو اس کے بعد وہ بہنوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ رکھے گی. یعنی کہ ہمیشہ یہی سنا گیا ہے راشدہ ملک کی ویڈیو سے، کیونکہ باقی کی ویڈیوز میں تو ہمیں کچھ سنائی دیتی نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ کسی نے راشدہ ملک اور ان کی بیٹیوں کے خلاف کوئی بات کی ہو. تو صرف بات جہاں سے ہمیں سنائی دے گی ہم انہی پہ بات کریں گے. تو ہم نے تو ہمیشہ ملائکہ بشیر اور راشدہ کے منہ سے ہی یہ سنا ہے کہ بھئی ہم اپنی بات جو ہے اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں. یہاں تک کہ ملائکہ بشیر جب کینیڈا جا رہی تھی تو ہم لوگوں نے اس کو ایک سیکرٹ رکھا تھا، اور جانے سے صرف ایک دن پہلے یہ بات ریویل کی تھی کہ ملائکہ صاحبہ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اس بات کو پہلے ریویل کر دیتے فیملی میں یا وائی ٹی فیملی کے ساتھ تو نظر لگنے کا جو ہے نا وہ اندیشہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا. تو کیا پہلے یہ آپ کے بہن بھائی نہیں تھے؟ کبھی پہلے آپ کی خوشیوں سے جیلس ہوئے؟ کیا آپ کا رشتہ اتنا کمزور ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ترقی کر رہے ہیں یا ہم اس وقت ہمارے مالی حالات بہتر ہو رہے ہیں تو ہمارے بہن بھائی ہم سے جیلس ہوں گے؟ ایک ہی ماں کی اولاد، کیا بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے؟ پہلے تو آپ لوگوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا. آپ لوگوں کے ساتھ فاخرہ خانم نے ہر جگہ پہ آپ کا ساتھ دیا، چاہے وہ ناصرہ ہوں چاہے وہ آپ ہوں. انہی کو دیکھ کے آپ لوگوں نے چینلز بنائے، اور کہیں پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی ویڈیو میں نہیں آتی یا میں آپ کے ساتھ مطلب کہ میرا رشتہ ختم ہے. جب آپ نے چینلز بنائے وہ آپ سے ملتی رہی، آپ ان کے ساتھ ویڈیوز بناتی رہی، ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آتی، ہر گیدرنگ میں، ہر پارٹی میں، خوشی میں، غم میں وہ آپ کے ساتھ تھیں. لیکن کیا وجہ بنی کہ جب آپ لوگوں نے شہرت حاصل کر لی، سوشل میڈیا پہ ایک نام بنا لیا، ایک مقام بنا لیا، تو آپ نے آپ بہنوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کمزور پڑ گئے، اور یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ نے ایک دوسرے سے ملنا تک چھوڑ دیا. اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ بیمار پڑی ہیں راشدہ ملک جی ہاسپٹل میں. یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے بھی، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں. لیکن آپ لوگوں نے شاید اتنے آپس کے حالات خراب کیے ہیں کہ وہ اب آپ کو اس حالت میں بھی آ کے انہوں نے آپ کو پوچھنا گوارا نہیں کیا. تو میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ فاخرہ نے بڑا اچھا کیا، بہت غلط کیا. ٹھیک ہے، آپ 2 بار حج کر کے آئی ہو، ٹھیک ہے، مسلمان بہن بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی بھی جو ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے. تو بے شک وہ آپ ان سے ناراض ہیں. وہ آپ کی بھانجیاں جو ہیں انہوں نے آپ کو انفالو کیا، آپ کی بہن نے آپ کو سوشل میڈیا سے پہ تمام پلیٹ فارم سے انفالو کیا. ٹھیک ہے، آپ کی دل ٹوٹا، میں مانتی ہوں آپ کی دل آزاریاں ہوئیں، کیونکہ انہوں نے پہل کی، ان کی وجہ سے تمام سوشل میڈیا پہ کیا کہتے ہیں وائی ٹی فیملی کو پتہ چلا کہ آپ لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے ختم ہو گئے ہیں. یہ چیزیں ہرٹ کرنے والی ہوتی ہیں بے شک، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ایک بہن بھائی موت کے منہ میں جا رہا ہے اور آپ اپنی ضد لگا کے بیٹھے رہو کہ اس بندے نے میرا دل دکھایا ہے اس لیے میں اسے اب کبھی نہیں ملوں گی. یہ تو میرے خیال میں بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اس بات پہ ہم بالکل بھی فاخرہ خانم کے ساتھ نہیں ہیں. فاخرہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی تمام ضدیں توڑ کر اور تمام چیزیں لڑائی جھگڑے ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی بہن کے پاس ہوتی، اس وقت ہوتی. ٹھیک ہے، جب وہ گھر چلی جاتی تو آپ بھی گھر چلی جاتی، لیکن اتنی دیر آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا. تو ظاہری بات ہے جب آپ ہوتی تو ناصرہ بھی ہوتی، کیونکہ آپ اور ناصرہ اس وقت ایک دوسرے سے ملتے بھی ہو، لیکن صرف دونوں بہنیں آپ چھوٹی بہن سے نہیں ملتی. اب امی جو ہیں ظاہری بات ہے وہ تو کوشش کر رہی ہوں گی کہ بہنوں کی صلح ہو جائے، لیکن شاید ان کی باتیں بھی اب اثر انداز نہیں ہو رہی. ضد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. لڑائی ویسے تو کوئی نہیں ہوئی، ظاہری بات ہے یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہی ہوتے ہیں بہن بھائیوں میں، اور کیا ہونا ہوتا ہے. یہاں پر کون سا جائیداد اور پراپرٹی کے جھگڑے ہیں. جب سوشل میڈیا پہ ایک سے زیادہ چینل بن جاتے ہیں نا تو پھر یہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک آگے بڑھ رہا ہو دوسرا پیچھے رہ جائے تو دوسرے یہ آپس میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر اختلافات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور ایک کو لگتا ہے کہ شاید دوسرا میری ترقی سے جل رہا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ بچوں نے تو سارے بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا
کہ ان کے پاس آپ لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہن بھائیوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیا قدر ہوتی ہے، اور پھر آپ کو اپنا بچپن یاد آئے گا اور بہن بھائیوں کی محبت یاد آئے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ کے وہ ٹائم آئے، وہ نوبت آئے، آپ بہنیں ایک دوسرے سے پہلے ہی آپس کے معاملات حل کر لیں اور ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیں۔ دعاؤں میں رکھیے گا یاد، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔